والضحى والليل إذا سجى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، کہ رات کے اس پہر کہ جب انسان اپنے آرام گاہ میں اپنے بستر آرام پر اپنی نیند میں کھویا ہوا رہتا ہے، اپنی آرام گاہ پر آرام کر رہا ہوتا ہے کہ دن کی پوری تھکان کے بعد جب اسے چند لمحے میسر ہوتے ہیں کہ وہ آرام کرے، بستر پر لیٹے، سکون پائے، اس قیمتی وقت جو آپ تمام، اس اہمیت والے وقت کو آپ تمام لوگ اس پہر میں جاگ کر حضور اقدس احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی بات سن رہے ہیں، ان کی تعریف، ان کی ثنا، ان کی نعت پاک، ان کی حدیث قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد پاک سن رہے ہیں. آئیے اسی محبوب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ اگر قرآن پاک کی اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھیں اور اس آیت کی تفسیر کے جو مفسرین اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے وقت چاشت کی اور قسم ہے رات کے اس پہر کی. لیکن عزیزان محترم، کہ جب آپ مفسرین کے جو قرآن پاک کی آیتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس آیت کے نزول کا، اس آیت کے اصلی مفہوم کا، اس آیت کے تمام چھپے راز کو بیان کرتے ہیں، تو مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاشت وقت کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی رات کے اس پہر کی قسم اٹھا رہا ہے. لیکن مفسرین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی، اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زلفوں کی. عزیزان محترم، کہ یہ تو عام بات ہے کہ جب ہم تمام عام زندگی میں بھی اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ قسم اٹھاؤ، تو یہ تو نہیں کہتا کہ تم اپنے گھر میں پڑے بائک کی قسم اٹھاؤ، یہ تو نہیں کہتا کہ تم اپنے کھیت کھلیہان کی قسم اٹھاؤ، یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ تم قسم اٹھاؤ تو اپنی گاڑی کی قسم اٹھا لو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں قسم اٹھانا ہو تو تم اپنے چلتے پھرتے گاڑی مویشیوں کی قسم اٹھاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں قسم اٹھانی پڑے، میں تم سے کہوں کہ تم قسم اٹھاؤ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم اپنے سیل فون موبائل کی قسم اٹھاؤ، بلکہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھانا چاہے، اگر کسی کو کوئی کہے کہ تم قسم اٹھاؤ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے قسم اٹھانی ہے تو اپنے کسی قیمتی شے کی قسم اٹھا جو تیرے دل کو عزیز ہو، تو جو تجھے بہت محبوب ہو. تجھے قسم اٹھانی ہے تو اس چیز کی قسم اٹھا جو تجھے ہر دل عزیز ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اگر قسم اٹھائے گا تو کسی عام چیز کی قسم تو نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر قسم اٹھائے گا تو اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ جس کے صدقے میں کائنات بنا رہا ہے، کہ اللہ جس کے صدقے میں یہ آسمان سجا رہا ہے، کہ اللہ جن کے صدقے میں یہ زمین لگا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی قسم تو اس شے کی اٹھائے گا کہ جو کل کائنات میں سب سے اہمیت یافتہ ہے، جو کل کائنات میں سب سے قیمتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اگر قسم اٹھائے تو بات صحیح ہے کہ وہ اس رات کے پہر کی قسم اٹھائے گا. لیکن لوگوں اپنے ایمان سے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کل کائنات
کائنات میں اگر کوئی قیمتی چیز بنائی تو وہ کون سی شے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس کے صدقے میں آسمان کے شامیانے سجا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے صدقے میں یہ زمین سجا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کے صدقے میں اس آسمان میں ستارے لگا رہا ہے، وہ کوئی اور شے نہیں۔ اللہ اگر قسم اٹھائے گا تو کل کائنات کی سب سے قیمتی شے کی قسم اٹھائے گا، اور کل کائنات کی سب سے قیمتی شے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد نبی، آل نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قیمتی، اور وہ بھی ایسی شے اتنی قیمتی کہ اس شے کے قدم سے اگر ذرہ لگ جاتا ہے، اگر خاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تلووں سے لگ جاتا ہے تو وہ ذات اتنی قیمتی ہے کہ اگر ذرہ رسول پاک کے قدموں سے مس کر جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، تو اب اس ذات کی برکت سے اس ذرے کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے کہ اب اس ذات کے قدموں سے چپک جانے کی، اس ذات کے قدموں کی بوسہ لے لینے کی برکت سے اس ذرے کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ تاج والے اپنے تاج کا بھی چمکدار ذرہ خاک پائے محمد کو بناتے ہیں، رسول پاک کے قدموں سے لگے اس ذرے کو اپنے تاج پہ سجاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ حدیثوں میں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن جمال مصطفیٰ کا بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حسن جمال مصطفیٰ کا بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق حسن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حسن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ حسن مصطفیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں، میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ مبارک کو تک رہا رہتا ہوں، جب میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس چہرہ مصطفیٰ میں سورج تیر رہے ہوتے ہیں، اس چہرہ مصطفیٰ میں سورج تیر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کل کائنات میں جب محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، جب حسن جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو میں نے کل کائنات میں چہرہ مصطفیٰ سے حسین کوئی شے نہیں دیکھی، حسن مصطفیٰ سے حسین کوئی شے نہیں دیکھی۔ مجھ سے پہلے خطیب نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ایک سارے لوگ فرماتے ہیں کہ حسن مصطفیٰ تو سب سے عظیم ہے، اس کل کائنات میں عظمت مصطفیٰ سے حسین کوئی نہیں ہے، خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ یہ بتانے والا تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ جبریل امی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے خود جبریل امی سے پوچھا تھا کہ ایک شاعر نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جبریل امی سے پوچھ رہے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کہاں تک نظر آتا ہوں، میں کتنا حسین ہوں؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کل کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے، میں نے کائنات کے چپے چپے کو دیکھ لیا ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ کی ذات کی قسم میں نے کل کائنات میں آپ سے زیادہ نہ حسین کوئی دیکھا ہے، آپ سے زیادہ نہ خوبصورت کوئی دیکھا ہے، آپ سے زیادہ نہ جمیل کوئی دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو حسن مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہے، جو صحابہ کرام تمام اصحاب رسول میں تڑپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر مدینہ شریف سے کہیں تشریف لے جاتے تو تمام صحابہ کو بے چینی ہوتی کہ ان کے دلوں کا قرار تو چہرہ مصطفیٰ ہے، کہ ان کے دل کا چین تو چہرہ مصطفیٰ ہے،
ان کے سکون کا ذریعہ زیارت مصطفیٰ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر مدینے سے کہیں تشریف لے جاتے تو تمام اصحاب کے دل مچلنے لگ جاتے تھے، ان کو بے چینی ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ کئی دنوں سے ان نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی ہے، کئی گھنٹوں سے ان نگاہوں نے زیارت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں چلا جائے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کہاں چلا گیا ہے، لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں شخص کدھر چلا گیا ہے، کال لگاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں یہ شخص یہاں تھا اب کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن چہرہ مصطفیٰ اس ذات پاک کی قسم ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا کہ جب لوگ کسی کو ڈھونڈے تو لوگوں سے دریافت کرتے ہیں، لیکن یہ خوبی ذات مصطفیٰ کی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اگر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ان کا پتہ لگانے کے لیے کسی شخص سے پوچھا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس گلی سے گزر جایا جاتا تھا اور جدھر سے خوشبو آتی تھی لوگ جان جاتے تھے کہ رسول اللہ اس گلی سے گزرے ہیں۔ اس گلی سے خوشبو آتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ اس گلی سے گزرے ہیں۔ اس گلی سے اگر خوشبو آنے لگی تو تمام اصحاب سمجھ جاتے تھے کہ میرے محمد اس طرف سے گزرے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ حج اگر کسی شخص کو یہاں پر یہ دعوت دی جائے، یہ انویٹیشن دیا جائے کہ تمہیں ہم ٹکٹ فراہم کرتے ہیں، تمہیں تمام مال اسباب دیتے ہیں، تم طواف کعبہ کے لیے جانا چاہو گے، سارے لوگ تیار ہیں۔ کون ہوگا وہ جو یہ کہے کہ میں طواف کعبہ کو نہ جانا چاہوں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، ذریعہ دے، اسباب دے، وہ طواف کعبہ کو تو جانا چاہے گا ہی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آنا پڑا اور 6-7 سال تک جب وہ تمام صحابی رسول اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور 6-7 سال کا وقت جب گزر گیا تو بات کرنے کے لیے، معاملات کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت ابو ہریرہ کو مکہ بھیجا۔ تمام بادشاہ مکہ کے جو تھے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مہینہ تو حج کا ہے، یہ مہینہ تو طواف کعبہ کا ہے، یہ مہینہ تو حج کرنے کا ہے، یہ مہینہ تو کعبے کا طواف کرنے کا ہے۔ تو تمام کعبہ مکہ کے ان بادشاہوں نے سوچا کہ اب ابو ہریرہ یہاں آیا ہے، 6-7 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ابو ہریرہ کو حج کی دعوت دے دیتے ہیں، ابو ہریرہ کو طواف کعبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو تمام لوگ حضرت ابو ہریرہ کو گھیرنے کے چکر میں آ گئے اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، اے ہریرہ تم اتنے 6-7 سال کے بعد اگر مکہ آ ہی گئے ہو تو طواف کعبہ بھی کر لو۔ اب یہ موقع کون چھوڑے کہ اگر کسی کو طواف کعبہ کی دعوت دی جائے تو کیا وہ طواف کعبہ نہ کرے؟ کیا وہ طواف کعبہ کے اجر سے، اس عظمت سے، اس توفیق سے خود کو کنارہ کر لے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ کو یہ دعوت بھی ملی، 6-7 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، طواف کعبہ نہیں کیا، صحن کعبہ میں نہیں گھومے ہیں، طواف کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے۔ ان کو تو اور لپک ہونی چاہیے تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اگر طواف کعبہ کی دعوت دی گئی ہے تو طواف کعبہ کر لیتے۔ رسول اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا، اگر طواف کر لیتے تو کیا ہی حرج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تو منع بھی نہیں فرمایا، اس دعوت پر حضرت ابو ہریرہ طواف کعبہ کر لیتے۔ لیکن بات اتنی تو نہیں تھی، جب عاشقان مصطفیٰ عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو جو بھی عمل کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ذات کو فائدہ ہوگا، بلکہ کوئی بھی عمل جو عاشقان عشق مصطفیٰ میں کرتے ہیں، اگر طواف کعبہ بھی کریں گے تو عشق مصطفیٰ میں کریں گے، اگر طواف کعبہ بھی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اتباع میں کریں گے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا طواف کعبہ کو، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا عشق یہ تو دیکھ بھی رہا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ کو 6-7 سال تک طواف کعبہ کرنے نہیں دیا گیا تو جب محمد عربی نے طواف کعبہ نہیں کیا تو ابو ہریرہ کیسے کرے؟ اگر محمد عربی نے طواف کعبہ نہیں کیا تو ابو ہریرہ کیسے کرے گا؟ عزیزان محترم، اسی طرح حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ کہلاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے بہت پائے بلند صحابہ بھی ہیں،
ان کو عشق مصطفیٰ کا وہ حصہ حاصل ہے، وہ عظیم مقام حاصل ہے کہ حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد مدینہ مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو حضرت بلال کچھ مہینوں بعد 6-7 مہینوں بعد مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں من نہیں لگا، بلکہ اس لیے کہ اب ان نگاہوں کے دیدار مصطفیٰ نہیں ہوئی۔ ان گلیوں میں جب پھرتے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کی زیارت نہیں ہو رہی، مسجد نبی میں آتے محمد عربی کی زیارت نہیں ہو رہی، مدینے کی گلیوں میں گھومتے رسول اکرم نظر نہیں آ رہے، تڑپ ہو رہی ہے، اس لیے کہ آزاد اگر غلام بھی ہوا تھا تو محمد عربی کے وقت میں ہوا تھا، اور آزاد ہو کر بھی قدم مصطفیٰ میں آ گرے تھے۔ اب جب محمد عربی وصال کر گئے ہیں، اب ان نگاہوں کو محمد عربی کا چہرہ نہیں دکھ رہا، بلال کو پریشانی ہو رہی ہے، حضرت بلال بھی بے چین ہو رہے ہیں، وہ مدینے سے کہیں اور تشریف لے گئے۔ لیکن جب 6-7 مہینے کا اور عرصہ گزر گیا تو بلال حبشی کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اکرم نے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم مدینے سے باہر تشریف لے آئے ہو، اور جب یہ خواب کھلا، یہ خواب ٹوٹا تو بلال حبشی فوراً مدینہ تشریف لے آئے۔ اب وہی عشق جوش مار رہا ہے، وہی طرف باہر آ رہی ہے، وہی بے چینی ہو رہی ہے کہ اگر مدینہ آ گیا ہوں تو مدینے کے گیٹ سے جب داخل ہو رہا ہوں تو محمد عربی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں تو پھر بے چینی ہو رہی ہے کہ ذات مصطفیٰ نہیں نظر آ رہا ہے۔ پھر جب مدینے کی گلیوں میں وہ بلال حبشی چل رہے ہیں تو پھر طلب ہو رہی ہے کہ مدینے کے محتاج دار سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر جب بے چین ہوتے ہوتے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے کے پاس پہنچتے ہیں تو اب عشق اپنے عروج پر ہے، اور جب عربی محمد عربی کے روضے کو حضرت بلال دیکھتے ہیں تو وہیں پر رونے لگ جاتے ہیں، تمام صحابہ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اب پھر وہ شوق جاگ گیا کہ بلال اتنے مہینوں بعد آیا ہے، بلال حبشی کو اذان کے لیے کہا جائے، وہ اذان بلالی پھر سنی جائے۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا، سب یہ سمجھ گئے کہ بلال ہمارے کہنے پر اذان نہیں دیں گے تو کسے سفارش کے لیے بلایا جائے، کن سے کہلوایا جائے کہ بلال پھر اذان دینے لگ جائیں، بلال اذان بلالی کو سن لیا جائے۔ تمام لوگوں نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے، حسنین کریمین سے سفارش کی جائے۔ کسی کی بات کو بھی بلال منع کر سکتے ہیں لیکن نواسائے رسول کی بات کو منع نہیں کر سکتے، لہٰذا حسنین کریمین کو بلایا گیا، بلال حبشی کے پاس سفارش لگوائی گئی، بلال حبشی راضی ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، اذان دینے لگے، اور جب اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی ہے، اب تو وہ عشق تھا کہ محمد عربی کی طرف تھی، اور جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ تک آئے ہیں، بلال حبشی تو بلال حبشی عشق میں ہے، تمام صحابہ کرام اجمعین عشق مصطفیٰ میں رونے لگ جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ اب بلال حبشی کا عشق ہے، لیکن وہ جب اذان میں بلال حبشی نے محمد عربی کا نام لیا ہے، جو تڑپ کے ساتھ محمد عربی کی یاد ان دلوں میں آئی تھی، اسے بلال حبشی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کا دل مچل تھا۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو عشق ہوتا ہے، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وقت ابتدا کی ہو یا انتہا کی ہو، انسان کو فکر صرف اس ذات کی ہوتی ہے جس سے وہ عشق کر بیٹھے۔ اس کے زندگی کے تمام لمحات میں جو شامل ہوتا ہے وہ صرف وہی ذات ہوتی ہے جس سے وہ محبت کر بیٹھتا ہے۔ اس کے صبح و شام میں وہی داخل ہوتا ہے، وہی شامل ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کر بیٹھتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ جنگ میں زخمی ہو گئے، محمد عربی کو خبر ہوئی کہ میرا ایک صحابی جنگ میں زخمی ہو چکا ہے۔ اب اس زخمی صحابی کو ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ اس کی خبر کون لے کے آئے گا۔ تمام صحابہ میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے، اس صحابی کی خبر میں لیا۔
اس صحابی کی خبر میں لے آتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اجازت دی اور وہ صحابی تلاش کرنے کے لیے جب میدان جنگ میں پہنچے تو وہ صحابی جو زخمی پڑا تھا اس صحابی کو جب چیک کیا گیا تو 12 نیزوں کے زخم اس کے جسم پر ہیں, کئی تیروں کے زخم اس کے جسم پر ہیں. اب تو وہ خود درد میں تڑپ رہا ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی دو تماچا مار دے تو آپ اپنا گال سہلاتے رہیں گے اپنے درد میں, اپنے درد کو محسوس کر کر اپنے گال کو سہلا رہے ہوں گے. وہ صحابی رسول ہیں کہ 12 نیزے کے زخم اس کے سینے پر ہیں, کئی تیروں کے زخم اس کے جسم پر ہیں. لیکن جب اس صحابی نے اپنے اس صحابی ساتھی کو دیکھا تو عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کیسے ہیں, مجھے میرے محمد عربی کی خبر بتاؤ, مجھے میرے محمد عربی کی, میرے اس محمد کی خبر بتاؤ کہ جس سے میں عشق کر رہا ہوں, ان کا حال چال کیسا ہے, وہ کیسے ہیں. اور اس صحابی نے فرمایا کہ جا کے محمد عربی سے کہنا کہ میں نے سینوں پہ 12 نیزوں کے زخم کھائے ہیں اور مد مقابل کے سینے سے میں نے اپنا نیزہ آر پار کر دیا ہے. اور اس محمد عربی کے لیے میں تم تمام کو بتاتے جا رہا ہوں کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے اور محمد عربی کی جان کو نقصان پہنچ جائے تمہارے زندہ رہتے ہوئے, اگر محمد عربی کی ذات کو نقصان پہنچ جائے, تم ایماندار لوگوں کے لیے, تم ایمان والوں کے ہوتے ہوئے اگر اس محمد عربی کی ذات کو نقصان پہنچ جائے تو یاد رکھنا کہ تمہارے حیات میں ہوتے ہوئے اگر محمد عربی کو نقصان پہنچ جائے تو اس دن کے جب آخرت میں تمام لوگ کھڑے ہو گے تم میں سے کسی کا بھی عمل قبول نہیں. یعنی اس بات سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اگر چاہے مسلمان ہے, ایمان والا ہے, وہ تمام کار خیر کرے, لیکن اس کی زندگی میں رہتے ہوئے, اس کی سانسیں چلتے ہوئے, اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہو اور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے اور مسلمان چین سے بیٹھ جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کے عمل کو درکنار کر دیا جائے, اس کے عمل کو اس کے منہ پر واپس کر دیا جائے. لیکن وہ انسان جس کا عمل نہ ہو اور وہ محمد عربی کی ذات کو, ان کے عزت کے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اسے جنت میں داخل کر. عزیزان محترم, یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑی نعمت ہم تمام لوگوں پر دی ہے, ہم تمام لوگوں پر اگر نعمت کی انتہا کر دی تو وہ اسی ذات کے نزول سے ہے, اسی ذات کے بھیجنے پر ہے کہ جسے ہم تمام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے جانتے ہیں. یہ وہی ذات ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو زندگی دی, ہم تمام کو صبح دیے, ہم تمام کو شام عطا کی, ہم تمام کو سانسیں عطا کی, ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم عطا فرماتا ہے, ہم تمام کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر تمام لوگوں کے لیے بھیج دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی محمد عربی کو ہم تمام کے لیے ایک راستہ بنا کر بھیجا کہ اگر اہدنا الصراط المستقیم بھی ہم کہتے ہیں تو وہ ذات کہ جو اس راستے پر لے کر جائے گی وہ ذات محمد ہے, وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے کہ جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جائے گی, جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت عطا کرے گی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قریب کرے گی. یاد رکھیں کہ اگر انسان مسلمان مومن اپنے دل میں احمد مجتبی کی محبت کو پنپنے نہیں دے سکتا, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کو پنپنے نہیں دے سکتا تو اس کے دل کی دھڑکنوں کا کوئی وجود نہیں, اس کے دل کے دھڑکنے سے کوئی فائدہ اس شخص کو نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس دل کے ہر دھڑکن سے احمد مجتبی کی محبت کے شعلے نہ جل رہے ہوں, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کے ترانے نہ بج رہے ہوں. مسلمان کے لیے تو یہی ذات کافی ہے کہ وہ اپنے عشق کے لیے احمد مجتبی کو چن لے, اس لیے کہ تمام عشق محبوب تو ہو سکتا ہے بدل جائے لیکن جن کی نسبت کبھی نہ بدلے گی وہ نسبت محمد ہے, جن کی نسبت دنیا و آخرت میں نفع دے گی وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حاضری کو قبول فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطی ہو گئی ہو, آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اور تمام بیان میں نعت میں جو بھول چوک ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالی اپنے شائع نشان اپنے کرم سے اسے درکنار فرمائے. ہم تمام کے حاضری
اور نیک نیت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام اجمعین کی عزت، ان کے تمام صحابہ کرام اجمعین کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، تمام اولیاء و صالحین کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عروس آراس ہوتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی ذات ہے، ان کی ذات سے سیکھنے کی ہے، ان کی ذات پہ اسٹڈی کرنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رحم و کرم سے، اپنے عطا سے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی سچی محبت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام جہانوں میں، تمام ملکوں میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔